بہت سال پرانی کہانی ہے کہ کسی شہر میں دور ایک پرسکون اور غریب گاؤں میں ناصر نامی شخص رہتا تھا۔ پیشے سے وہ زمیندار تھا۔ روزانہ صبح سویرے کھیتوں کا رخ کرتا اور شام ڈلتے ہی تھکا ہارا واپس لوٹتا۔ اس کی زندگی سادہ اور محنت سے بھرپور تھی۔ وہ جو کماتا خود کھاتا اور جو بچتا دوسروں کے نام کام آتا۔ گاؤں میں بھی اس کا شمار نیک دل اور مددگار لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن ناصر کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اس کے اپنے ہی گھر میں موجود تھی۔ اس کی بیوی، ایک ایسی عورت جو بظاہر وفادار، محبت کرنے والی اور خوش اخلاق دکھائی دیتی تھی، مگر اندر سے کچھ اور تھی۔ ناصر جو ایک نرم دل اور سادہ لوح انسان تھا، اس کی چالاکیوں سے بے خبر تھا، کیونکہ وہ کبھی شک کا موقع ہی نہ دیتی۔ ہر روز اسے وقت پر ناشتہ دیتی، کھانے میں طرح طرح کے لذیذ پکوان بناتی اور جانے سے پہلے مسکرا کر الوداع کہہ دیتی۔ لیکن اس محبت برے رویے کے پیچھے نفرت کی آگ چھپی ہوئی تھی۔ دل میں ناصر کے لیے نہ کوئی محبت تھی، نہ عزت۔ وہ دن بھر یہ سوچتی رہتی کہ وہ کسی امیر شہرت یافتہ شخص کی بیوی ہوتی تو زندگی کتنی بہتر ہوتی۔ جب ناصر کھیت میں ہوتا تو وہ اپنے ذہن میں شیطانی چالیں بناتی کہ کسی طرح اس سیدھے سادے کسان سے جان چھوٹے۔ منافقت کی حد تو یہ تھی کہ ہر ادا میں وہ ناصر کو یہ باور کرواتی کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہے، اور ناصر بھی اس پر یقین کرتا، کبھی ان کے خلاف بات تک نہ سنتا۔ لہٰذا اس کی خواہشات اور غلط سوچوں نے بالآخر اسے اندھیرے راستے پر ڈال دیا۔ وہ عورت جسے محبت، وفاداری اور گھر کو سنوارنے والی ہونا تھا، اسی نے اپنی ہی محبت برے اشیانے کو تباہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو وہی گھر جہنم کا منظر بھی اختیار کر لیتا ہے۔ ایک دن جب ناصر معمول کے مطابق کھیتوں میں گیا ہوا تھا، اس کی بیوی نے ایک عجیب و غریب چال سوچی۔ اس نے محلے کے چند لفنگوں کو بلایا اور سرگوشی میں کہا کہ جب میرا شوہر کھیت میں کام کر رہا ہو تو اس کا گدھا چرا کر قریبی درخت پر چڑھا دینا اور مضبوطی سے باندھ دینا۔ ان لفنگوں نے ویسا ہی کیا۔ دوپہر کے وقت وہ عورت ناشتہ اور کھانا لے کر کھیت کی طرف چلی گئی۔ تم خود ہی دیکھ لو، میرا گدھا درخت پر چڑھا ہوا ہے۔ میں صبح سے یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، گدھے تو اڑ نہیں سکتے۔ بیوی نے آنکھوں میں حیرت مگر دل میں چلاکی کے ساتھ کہا، ارے واہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، چلو ہم دونوں مل کر اسے نیچے اتارتے ہیں۔ اور دونوں نے کافی مشقت کے بعد گدھے کو نیچے اتار لیا۔ جب بیوی رخصت ہو رہی تھی تو اپنے شوہر سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ ناصر جو اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور اس کی ہر بات پر اعتبار کرتا، فوراً جیب خالی کر کے جو کچھ تھا دے دیا، مگر عورت کی ہوس کہاں ختم ہونے والی تھی۔ اس نے فوراً کہا، یہ تو 5 دینار ہیں، بہت کم ہیں، مجھے اور چاہیے۔ ناصر نے پوچھا، آپ کو کتنے چاہیے؟ بیوی بولی، مجھے 100 دینار چاہیے، جو کہ بہت بڑی رقم تھی۔ ناصر نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے جو گندم بیچی ہے، جو اس کے پیسے ملیں گے ان میں سے دے دوں گا۔ گندم کے پیسے جب ملے تو ناصر نے سچائی سے وعدہ نبھاتے ہوئے پورے 100 دینار بغیر کسی پوچھ گچھ کے دے دیے، مگر عورت نے ان میں سے آدھے چپکے سے الگ رکھ لیے اور جمع کرنے لگی، جو ناصر کی محبت اور بھروسے سے بالکل مختلف تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، لیکن ناصر کی بیوی کے ارادے دن بدن مزید گہرے اور چلاک ہوتے جا رہے تھے۔ اس بار بھی اس نے ایک نیا منصوبہ سوچا، اور اس منصوبے کی جڑ پیسہ تھا۔ یہ صرف وقتی ضرورت نہ تھی، بلکہ کوئی بڑا مقصد اس کے ذہن میں پل رہا تھا، جو آگے چل کر کہنے کو ایک اہم موڑ بنے گا۔ لہٰذا ایک دن جب ناصر حسب معمول صبح سویرے کھیت کے لیے نکلنے لگا، اس کی بیوی نے اچانک 200 دینار مانگے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی، اور ناصر کے چہرے پر فطری حیرت نظر آئی۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، صاحبہ، 200 دینار کوئی معمولی رقم نہیں، بتاؤ تو صحیح اتنے پیسوں سے کیا کرو گی؟ بیوی نے فوراً مصنوعی سنجیدگی اور ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر جواب دیا، صاحب کیا بتاؤں، میری بہن بہت بیمار ہے، دوا دارو کے لیے چاہیے۔ ناصر جو ایک نرم دل اور شرافت سے بھرپور انسان تھا، بنا کسی شک کے بولا، ٹھیک ہے، تم دوپہر کا کھانا تیار کرو، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ یہ سن کر بیوی کے چہرے پر ایک جھوٹی خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے وہ جانتی تھی کہ اس کی چال بھرپور کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے صاحب، بتاؤ کیا کھانا بناؤں آپ کے لیے؟ اور یوں ایک اور دن گزر گیا، لیکن ناصر کو کیا خبر تھی
کہ وہ جیسے اپنی زندگی کی شریک حیات سمجھتا تھا وہی اسے دھیرے دھیرے کسی بڑے دھوکے کی طرف لے جا رہی تھی۔ لہٰذا بیوی نے جب دوپہر کا کھانا تیار کیا تو ساتھ ہی چپکے سے 3 بڑی بڑی مچھلیاں بھی اپنے ساتھ لے کر گئی۔ ان مچھلیوں کو راستے میں کہیں چھپا کر رکھا اور جب کھیت پہنچی تو اپنے شوہر کو کھانا پیش کیا اور چپکے سے جا کر وہی مچھلیاں کھیت میں چھپا لی۔ کسان نے بیوی کی تھوڑی سی تعریف کی، نماز ادا کی اور پھر دوبارہ اپنے کام کی طرف جھک گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ زمین کی کھدائی کر رہا تھا، اچانک ایک مچھلی نکلی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ وہ حیران و پریشان ہو کر زور سے چلایا، صاحبہ جلدی آؤ، یہاں تو کھیت میں مچھلیاں نکل آئی ہیں۔ بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور فوراً حیرت اور خوشی کا ناٹک شروع کر دیا۔ ارے صاحب، یہ تو آپ کی کرامت لگ رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر جلدی سے بولی، میں یہ مچھلیاں لے جاتی ہوں، شام کھانے میں پکاؤں گی۔ ویسے صاحب، آپ کو وہ 200 دینار یاد ہیں جو میں نے صبح مانگے تھے؟ سادہ دل کسان نے اپنی جمع پونجی خطہ کے ایک گدھا تک بھیج دیا اور بڑی مشکل سے 200 دینار جمع کر کے بیوی کے حوالے کر دیے۔ بیوی رقم لے کر مسکرا کر گھر چلی گئی اور کسان کھیت میں پھر سے کام میں لگ گیا۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو گھر کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ بیوی ایک طرف خاموشی سے بیٹھی تھی، چہرے پر اداسی اور بے رخی کی پرچھائیاں۔ کسان نے آواز دی لیکن بیوی نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ پوچھا، کیا بات ہے؟ صاحبہ طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ بوجھل ہے۔ وہاں مچھلی رکھی ہے، کھا لو اور مجھے آرام کرنے دو، مجھے سونا ہے۔ کسان نے سوچا شاید بہن کی بیماری کی وجہ سے فکر مند ہے، اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ خاموشی سے کھانا کھایا اور سو گیا۔ اگلے دن صبح ناشتہ بھی بیوی نے نہ پوچھا تو کسان خود ہی ناشتہ بنا کر چلا گیا۔ دوپہر کو بھی بیوی نے کھانے کا کوئی اہتمام نہ کیا۔ کسان نے بھوکے پیاسے دن گزار دیا۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے، ایک ہفتہ، پھر دوسرا، لیکن بیوی کا رویہ نہ بدلا بلکہ مزید سرد ہوتا گیا۔ بالآخر کسان نے ایک دن دل تھام کر بیوی کو بٹھایا اور نرمی سے کہا، صاحبہ آخر کیا بات ہے؟ کچھ دنوں سے تم بہت بدلی بدلی لگتی ہو، سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ بیوی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور جو منافقت اس کے دل میں تھی وہ بالآخر زبان پر آ گئی اور صاف صاف بول پڑی، اگر تم واقعی میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ الفاظ کسان کے لیے قیامت سے کم نہ تھے، جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے کھسک گئی ہو۔ وہ بے یقینی سے بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ بیوی نے چہرہ پھیر لیا اور کچھ نہ کہا۔ اس نے کسان کا اندازہ لگانا تھا کہ وہ اس بات پر غصہ کرے گا، مارے گا یا کیا قدم اٹھائے گا، اور کسان نے سمجھا شاید وقتی غصہ ہے یا کسی بات کا دکھ ہے۔ لیکن اس کے بعد بیوی ہر روز بار بار یہی بات دہراتی تو اسے احساس ہوا کہ یہ سب اچانک نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی چال ہے۔ کسان نے بیوی کا روٹھا رویہ بھی برداشت کیا، وہ خاموش رہا، دل پر پتھر رکھ کر ہر بات سہتا رہا۔ مگر کچھ دن بعد بیوی نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ کبھی کہتی مجھے سونے کا ہار لا کر دو، کبھی تانا دیتی میں اتنی خوبصورت ہوں، کسی چنگے بھلے آدمی کی جوڑی لگتی، تم جیسے غریب کسان کے ساتھ میری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ یہ زہر برے الفاظ کسان کے دل میں تیر بن کر اترے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی وجہ سے ضد کر رہی ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ مکار پہلے سے ہی جان چھڑوانا چاہتی تھی، مگر پہلے پیسے لے کر خود کو مضبوط کیا، پھر بہانے شروع کر دیے۔ بالآخر غصے میں آ کر کسان نے سوچا شاید اسے 2-3 تھپڑ ماروں تو عقل ٹھکانے آ جائے، لیکن جیسے اس نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا، بیوی نے چیخنا شروع کر دیا، میرا شوہر مجھے مار رہا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے۔ پڑوسی جمع ہو گئے، کسان صفائی دیتا رہا، لیکن عورت کی درد بری چیخوں نے سب کے دل جیت لیے۔ لوگ کسان کو ہی برا بھلا کہنے لگے، کیا کوئی مرد ایسے کرتا ہے؟ شرم کرو، بیچاری عورت کے ساتھ ایسا سلوک۔ کسان جو کہ ایک عزت دار آدمی تھا سوچنے لگا اور شاید تنہائی میں رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو اس پر سب کچھ قربان کر رہا تھا اور یہ اتنی بڑی چال باز نکلی۔ ایک عزت دار آدمی کے لیے یہ بات بہت بڑا معنی رکھتی تھی کہ اس کی بیوی غیر مردوں کے سامنے اپنے ہی خامند کے خلاف بولے۔ بالآخر معاملہ قاضی کے دربار میں پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو بلایا، سب کے سامنے پوچھا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کسان نے دھیمے لہجے میں ساری داستان سنا دی۔ اب بیوی کی باری آئی، وہ آنکھوں میں آنسو لے آئی اور بولی، قاضی صاحب اللہ کے واسطے یہ شخص مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، 2-3 بار تو چھری اٹھا کر مارنے آیا، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے اس سے چھڑوا دیجیے۔ یہ باتیں سن کر قاضی حیران رہ گیا۔
سوچا شاید کسان واقعی ہی اس قدر ظالم ہے، لیکن کسان نے قاضی کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر بولا، قاضی صاحب، یہ عورت میری بیوی ہے، میں اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب یہ خود رہنا نہیں چاہتی اور مجھے مجبور کرنے پر تلی ہوئی ہے تو میں طلاق دینے کے لیے راضی ہوں، لیکن ایک شرط پر، یہ ہے کہ میں نے اسے بہت سے دینار دیے ہیں، ایک بار 100 دینار اور 2 دن پہلے 200 دینار، میں غریب آدمی ہوں، وہ پیسے واپس کر دے تاکہ میں دوسری شادی کر سکوں، پھر میں طلاق دے دوں گا۔ بیوی نے فوراً کہا، دیکھا قاضی صاحب، میں کہہ رہی ہوں یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے، اتنے پیسے اس جیسے غریب کسان کے پاس کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اگر واقعی اس نے مجھے 200 دینار دیے ہوتے تو میں طلاق کیوں مانگتی؟ قاضی نے کسان کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بتاؤ تم نے کب دیے یہ 200 دینار؟ کسان نے معصومیت سے جواب دیا اور بیوی کی طرف دیکھ کر کہا، وہ دن یاد کرو جب گدھا درخت پر چڑھ گیا تھا، اسی دن میں نے دیے تھے۔ بیوی ہنستے ہوئے بولی، دیکھ لیا قاضی صاحب، کبھی سنا ہے کہ گدھا درخت پر چڑھا ہو؟ یہ آدمی سچ مچ پاگل ہے۔ قاضی نے اپنی داڑھی کو سہلاتے ہوئے گہری سانس میں سر جھکا دیا۔ بیوی نے فوراً دوسرا سوال داغ دیا، چلو یہ چھوڑو، بتاؤ کہ وہ 100 دینار تم نے مجھے کب دیے؟ کسان نے جواب دیا، جب کھیت میں مچھلیاں نکل آئی تھی۔ بیوی نے قاضی کی طرف دیکھا اور بولی، قاضی صاحب یہ کیا بول رہا ہے؟ آپ خود دیکھ لیں، کبھی کھیت میں مچھلیاں نکلی ہیں؟ اب فیصلہ کریں، قاضی صاحب یہ پاگل ہے یا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ بظاہر دلائل بیوی کے حق میں تھے۔ قاضی نے کہا، 2 دن کی مہلت دیتا ہوں، پھر فیصلہ ہوگا۔ 2 دن بعد جب قاضی نے دونوں کو بلایا اور طلاق دینے کا حکم دے دیا اور کہا، جو سچ پر ہے اللہ اسی کے ساتھ ہوگا، جھوٹا انسان اللہ تعالیٰ کی گریب سے کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ کسان خاموشی سے رو پڑا، قاضی کے سامنے سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر اٹھا، طلاق دی اور خاموشی سے واپس گھر چلا گیا۔ بیوی نے چہرے پر فتح کا رنگ چڑھایا۔ کچھ مہینے بعد اس عورت نے ایک لفنگ نوجوان سے شادی کر لی، وہی شخص جس سے اس کے پہلے سے تعلقات تھے۔ کسان سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا اور سوچتا کہ وہ شخص جو میں سبز باغ دکھا کر شادی تو کر لی، اور شادی کے کچھ دن بعد اس لفنگے نے مار پیٹ شروع کر دی۔ نہ وہ کمانے کے قابل تھا، نہ عزت کے لائق۔ جو پیسے عورت کسان سے لے کر آئی تھی وہی کچھ دن چلے، پھر لفنگے لڑکے نے اسی سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ جب عورت نے کہا کہ اب کچھ نہیں بچا، اس نے بھی طلاق دے دی۔ ادھر کسان نے صبر کا پھل پایا، ایک شریف نیک سیرت عورت سے شادی کی، اللہ نے اسے اولاد دی، عزت دی، سکون دیا۔ وہی عورت جو کبھی خود کو بہت خوبصورت اور قابل سمجھتی تھی، اب کسان کے دروازے پر چوکیداری کے لیے ترستی رہی۔ لیکن وقت گزر چکا تھا، سچ سامنے آ چکا تھا، لوگ سب کچھ جان چکے تھے۔ اب اس کی بات پر اعتبار کرنے سے لوگ کتراتے تھے، کوئی ان سے شادی کے لیے تیار نہ تھا اور مکمل طور پر دوسروں کے خیرات زکوٰۃ سے گزارا کرتی۔ بادشاہی اپنے ہی ہاتھوں ختم کر دی۔ اب کس سے گلہ؟ جب بھی کسان کی احسانات اور سچائی یاد کرتی رو پڑتی، لیکن وقت واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ تو ویورز، اس کہانی میں ہمارے لیے بہت سے اسباق چھپے ہیں، چاہے شوہر ہو یا بیوی، اگر اپنی قسمت پر صبر کرے، شکر ادا کرے، تو سمجھ لیں کہ یہی ان کے لیے بہترین راستہ ہے، کیونکہ جو مقام، جو رشتہ، جو حالات اللہ نے عطا کیے ہیں وہ بے وجہ نہیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔